السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تھکی ہوئی شب اداس صبح کی گود میں جا سوئی اور ایک بوجھل صبح پورے شہر پر زرد رنگ آنچل پھیلا کر بیدار ہو اٹھی تھی۔ اس صبح کے زرد رنگ میں رات بھر ہوئے ظلم کے زخم کے سرخ رنگ بھی تھے اور آنسوں سے بھیگی مغموم تکلیفوں کے سائے بھی۔ آسمان پر چند بادل کے ٹکڑے بیتی شب و صبح کے جذبات کے ترجمان تھے۔ ان بادلوں میں آگ کے شعلوں جیسی چمک تھی اور موت کی سیاہی کی تاریکی، سونے کی پلاہٹ جیسی جلن اور خون کی سرخی جیسی نفرت۔ صبح کی لائی ہوئی بدنصیبی سے سارا شہر رنجیدہ ہو اٹھا۔ شہر سنجیدہ تھا اسی طرح جیسے انسانوں کے حالات کی وجہ سے چہرے پر آڑی ترچھی لکیریں ابھر آتی ہیں، ویسے ہی بے شمار آڑی ترچھی مصیبت زدہ لکیریں شہر کے چہرے پر بھی اگائی تھیں۔ کوئی قدرتی نازل کیا ہوا عذاب جیسا بھیانک المیہ بھی اتنا خوفناک نہیں ہو سکتا تھا جیسا حادثہ غازی کی زندگی میں تباہی مچا کر آیا تھا۔ سب کچھ بدل گیا تھا، عرض خاکی بھی اور اس عرض پر رہنے بسنے والے انسان بھی۔ رشتے، ناطے، محبت، نفرت، اعتبار، غرض کے ہر احساسات نے پلٹا کھایا تھا۔ زندگی اس طرح سے پیش آئے گی، اس طرح سے اسے آزمایا جائے گا، یہ سوچ بار بار اس کے دل کے 1000 ٹکڑے کر رہی تھی۔ رشتوں پر سے اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا، محبت اور بھروسے کی دھجیاں اڑ گئی تھیں۔ اس نے ہمیشہ جس پر بھروسہ کیا، کیوں وہی لوگ اس کی پشت پر خنجر گھونپتے تھے؟ ہاسپٹل کے لمبے کوریڈور میں وہ بالکل تنہا بیٹھا مسلسل اپنا سر تھام کر جیسے عذاب کے شہر سے گزر رہا تھا، دل ٹکڑے، روح زخمی اور آنکھیں لہو رنگ۔ ایک رات میں کیا کیا نہ گزری، ایک رات میں 1000 عذاب اتر گئے، ایک رات میں ہی ہاتھوں سے سب پھسل گیا۔ وہ ڈھے ہوئے کھنڈر پر کھڑا اپنے گھر کا نشان ڈھونڈتا ایک ایسا مسافر تھا جس کے پاس اب نہ چھت تھی، نہ کوئی آسرا، بے نشاں منزل اور لاپتہ ٹھکانہ۔ کیسے ڈھونڈ پائے گا وہ محبتوں کا شہر؟ کیسے لوٹا پائے گا وہ پیار اور مان کا مکان؟ کیسے جوڑ پائے گا وہ اعتبار کی در و دیوار؟ ایک طوفان آیا اور اس کا سب کچھ تباہ کر کے چلا گیا۔ سر دونوں ہاتھوں میں دیے اس کے دل کا کونا کونا نوحہ کنا تھا۔ یہاں سے وہاں تک پھیلے موت کے سناٹے میں بس دل کے ماتم کا شور تھا اور کچھ نہیں۔ خود کو سنبھالو غازی۔ وہ خود کو جوڑنے توڑنے میں زخم تھا، تبھی ایک ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر شفیع اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، اس کا اکلوتا ہمدرد، اس کا دوست شفیع علی۔ غازی نے سر اٹھا کر پاس آ بیٹھے شفیع کی شکل دیکھی۔ غازی کی لہو چھلکاتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اور بھی افسردہ ہو گیا۔ چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں لیے وہ اس کا غمگسار تھا۔ غازی کی خالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بس اتنا ہی بولا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کاندھا تھپک کر خالی آنکھوں میں دیکھتا، اس کے علاوہ اس کے پاس غازی کو دینے کے لیے کوئی اور تسلی تھی ہی نہیں۔ وہ اس کے غم میں شریک تھا، مگر کہنے کے لیے وہ الفاظ ہی کہاں سے لاتا جو غازی کے درد کا مداوا بن جاتے۔ ٹھیک، اتنی ہی تسلی پر وہ زخم ہنسا۔ شفیع سے نگاہ ہٹا کر اس نے سر جھٹکا۔ میری بیوی اس ہاسپٹل میں زخم سی بے ہوش پڑی ہے، اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا ہے۔ میری شکل وہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ میرا بیٹا پتھر سا بن گیا ہے، نہ وہ روتا ہے نہ وہ بولتا ہے، بس ایک بت سا مجھے دیکھتا ہے اور جیسے گلے میں آواز پھنسی تھی۔ کتنے درد تھے جو اس کی آواز میں چٹخ رہے تھے۔ شفیع کچھ بولنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ میری ایکس بیوی نے مجھے پھنسایا، میرے وفادار نوکر نے سارا پلان تیار کیا، میری سوتیلی ماں اس کھیل میں شامل تھی یا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ میرے بھائی نے میری بیوی کو تار تار کر دیا، اس قدر اس کے ساتھ بے رحمی سے پیش آیا اور پھر اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک کر وہ چلا گیا۔ بولتے بولتے اپنا سر اس نے پیچھے کی طرف پھینکا، سر وہیں دیوار سے ٹکرایا اور شفیع بس اس کے پل پل سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اور تم کہتے ہو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ درد بھری خون ہوتی آنکھوں نے شفیع کی طرف دیکھا اور وہ نگاہیں جھکا گیا۔ بتاؤ شفیع، کسی کے اپنے اسے اس طرح لوٹتے ہوں گے جس طرح مجھے لوٹا گیا؟ وہ ایک دم سے اپنا ضبط کھوتا چلا گیا تھا۔ شفیع کے شانے پر سر رکھ کر وہ پورا اونچا لمبا مرد رو رہا تھا جسے کوئی نہ توڑ سکا، آج حالات نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ شفیع کی آنکھیں بھر آئیں، کیا کہے کیا سنے، الفاظ بے موت مر گئے تھے۔ بس نم آنکھوں سے وہ اس کا کاندھا تھپک رہا تھا۔ اپنے عزیز جان دوست کے لیے اس وقت بس یہی ایک تسلی تھی اس کے پاس۔ کچھ دوری پر کھڑی ڈاکٹر عاطفہ نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی۔ غازی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بہت دردناک تھا۔ اس کی بیوی کے ساتھ بہت بے رحمی سے پیش آنے کے بعد وہ ظالم اسے شہر کے باہر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک کر بھاگ گئے تھے۔
غازی نے اسے ڈھونڈ نکالا مگر شایان کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی. شاید اس کا بچ پانا ہی مشکل تھا مگر اللہ کو غازی کے اوپر رحم آ گیا اور وہ بچ گئی. مگر اب بھی وہ اس حادثے کے زیر اثر تھی اور کتنے دن کتنے ماہ رہے گی یہ وہ خود نہیں جانتی تھی. اب تو یہ بات ایک مرد پر منحصر تھی کہ وہ کتنا ظرف رکھتا تھا، اس کی غیرت میں کتنا حوصلہ ہے، اس کی محبت میں برداشت کتنی ہے. شاید اب یہ غازی کی آزمائش تھی. شایان کو وہ زندگی کی طرف کیسے لوٹاتا ہے یہ ڈاکٹر عافیہ کو شدت سے جاننے کی جستجو تھی. اس کی نگاہ میں وہ ایک آئیڈیل مرد تھا. اب زندگی کے اس حادثاتی موڑ پر وہ وہی عورت مرد کی کہانی دہراتا ہے. یہ عشق و محبت کی، یہ صرف آنے والا وقت ہی بتائے گا. ان سب کے باوجود بھی وہ پھر بھی شایان کو ویسی ہی محبت کرتا رہا تو وہ سچ مچ کا غازی ہے. ابھی تو غازی شایان سے ملنے کی بھی کوشش کرتا تو وہ اس قدر اپنے حواس کھونے لگتی کہ اس کی حالت بگڑنے لگتی اور اسے مجبوراً غازی کو منع کرنا پڑا تھا کہ وہ فی الحال اس سے کچھ دن نہ ملے. عافیہ نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ چلتی ان لوگوں کے قریب آ گئی. شفیع نے بیوی کی طرف دیکھا اور غازی اس سے الگ ہو کر سر جھکا کر فرش کو گھورنے لگا. چہرہ پتھریلا ہو گیا. تم کچھ دیر آرام کر لو غازی، سو جاؤ کچھ دیر کے لیے. آواز آہستہ تھی پر ہمدردی سے بھری اور بہت نرم. غازی اس کے لیے بھائیوں جیسا تھا، اس کے لیے وہ پریشان بھی تھی. نہیں، مختصر اور قطعیت سے بھرا جواب. شفیع نے بیوی کی طرف دیکھ کر کچھ اور بھی نہ کہنے سے اشارے سے منع کر دیا. ڈاکٹر عافیہ اب چاہ کر بھی اصرار نہیں کر سکتی تھی. شایان اب بہتر ہے غازی، وہ اسے دلاسا دے رہی تھی. غازی نے ہولے سے سر اٹھایا. میں اسے ایک نگاہ دیکھ سکتا ہوں. ان دو بھوری آنکھوں میں اتنی تڑپ تھی کہ وہ اندر تک دکھ سے بھر گئی. انکار کرنا مناسب نہیں لگا تھا انہیں، یا شاید ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ان بھوری آنکھوں کی تڑپ کو اور بھی درد دے دیں. شور، ابھی وہ سو رہی ہے، تم مل سکتے ہو، ہلکے سے مسکرا کر کہا انہوں نے، جیسے غازی کی تڑپتی آنکھوں پر ایک ٹھنڈی نرم چھین دے ماری ہوں. وہ بہت تیزی سے اٹھا تھا. غازی، تم کہو تو ہم پرنس کو اپنے ساتھ لے جائیں، بچوں کے ساتھ وہ بہل جائے گا. وہ اٹھا تو شفیع بھی ساتھ اٹھتے ہوئے محبت سے بولا. غازی نے بس اس کی طرف دیکھا. نہیں، وہ نہیں جائے گا. وہ سنجیدہ تھا. پرنس اسی ہاسپٹل میں تھا، سب سے الگ تھلگ وہ شایان کے ساتھ والے روم میں تھا. غازی اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھ رہا تھا. غازی، پرنس بہت ڈسٹرب ہے، کچھ دن اسے میرے پاس رہنے دو. شفیع نے اسے پھر سے قانع کرنا چاہا تھا. وہ بچہ تھا اور یہ سب اس کے کچے ذہن پر گہرا اثر ڈال چکا تھا. شفیع چاہتا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اگر اسے اپنے گھر لے جائیں تو شاید پرنس کی حالت میں سدھار آ جائے. غازی نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا کہ ڈاکٹر عافیہ بول پڑی. وہ کسی کے گھر نہیں جائے گا شفیع، وہ شایان کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا، اور اگر کسی نے ضد کی تو وہ اور بھی ڈسٹرب ہو جائے گا. یہ خاموشی شاید قہر میں بدل جائے. ڈاکٹر عافیہ نے آہستہ سے بتا کر سر جھکا لیا. پرنس ایک دم سے عجیب و غریب ہو گیا تھا، نہ کچھ کہتا نہ کچھ بولتا. جانے اس نے اس حادثے میں کیا کیا دیکھا، کیا کیا سنا. کچھ خبر تبھی تو ہو جب وہ کچھ بولے. ہر وقت غازی کے ساتھ رہتا اور پتھر کی مورت سا ٹھس رہتا، مگر اس کی آنکھیں. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ڈاکٹر عافیہ نے بے اختیار جھرجھری سے لی. انہیں اس کی آنکھوں سے اب خوف محسوس ہونے لگا تھا. ہر چیز سے بالا تر یہ الگ طرح کا خوف تھا، جیسے اگر کچھ غلط ہوا تو وہ مقابل کو چیر پھاڑ دے گا. شفیع چپ سی ہو کر بیوی کو دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر دکھ اور افسوس رقم تھا. غازی کچھ اور کہے بغیر ان لوگوں کو وہیں کوریڈور میں چھوڑ کر تیزی سے وارڈ کی طرف بڑھا تھا جدھر شایان تھی. بہت آہستہ سے دروازہ کھول کر وہ اندر آیا. نیم تاریکی میں ڈوبا ہاسپٹل روم جہاں شایان کو رکھا گیا تھا. ایک بار کہ اس کے قدم بیڈ تک جاتے جاتے لرزے، مگر پھر وہ خود کو سنبھال کر آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھا تھا. بیڈ پر پڑا شایان کا وجود دواؤں کے اثر سے بے سود تھا. غازی نے خود کو ہزار ہمت بندھاتے ہوئے شایان کے چہرے پر نظر ڈالنے کا دل کو حوصلہ دیا تھا. نگاہیں اس کے چہرے پر جا کر ساکت ہو گئی تھی. پھول سا چہرہ مرجھا گیا تھا. آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے، ایک آنکھ پر زخم، گالوں پر نشان، لبوں کے زخم زدہ پیڑیاں، پپڑیاں. اجلال نے جیسے اس کی ساری شادابی جونک کی طرح چونس لی تھی، جیسے خون کی ایک ایک بوند اس کے جسم سے نچوڑ لی تھی. وہ شایان کو یکٹک دیکھ رہا تھا اور غیظ و غضب کا ایک طوفان اس کے سینے میں تباہی مچا رہا تھا. نیم اندھیرے میں بھی اس کے ہر زخم غازی کی نگاہوں میں بس کر جیسے چینخ چینخ کر فریاد کر رہے تھے. اس نے کرب سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی. آنکھوں کے گوشے تیزی سے بھیگنے لگے. وہ آہستہ سے جھکا اور لرزتے ہونٹوں سے اس کی پیشانی چھوئی. کتنے موتی آنکھوں سے ٹوٹ کر شایان کے بالوں میں جذب ہو گئے. مجھے معاف کر دو میری زندگی، مجھے معاف کر دو. آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر شایان کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے اور وہ اپنے غازی کے ہر درد سے بے خبر تھی. کچھ پل بعد وہ سیدھا ہوا، اپنے بازو اٹھا کر آنکھیں آستین سے رگڑ کر صاف کیں اور وہ بہت تیزی سے ہاسپٹل روم سے نکلا تھا. غازی کے قدم کی ساری لرزش اب دور ہو چکی تھی. وہ مضبوطی سے قدم رکھتا، چہرے پر پتھروں کی سختی لیے ایک سمت بڑھا جا رہا تھا.
لمبے کوریڈور کو پار کر کے وہ ریسیپشن تک آیا، پھر ہاسپٹل کی لابی سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہاسپٹل گراؤنڈ میں آتے ہی اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ تاریکی میں ڈوبا سیاہ اندھیرا خود میں سموئے وہ غازی کی طرح خاموش تھا۔ تم دونوں کو اب میں چھوڑنے والا نہیں، ہر ظلم کا حساب تم دونوں سے لے گا وجدان، یہ میرا وعدہ ہے اپنی محبت سے۔ خیالوں ہی خیالوں میں وہ اجلال اور افشین سے مخاطب ہوا اور اس کی آنکھوں میں قہر اتر آیا تھا۔ گراؤنڈ میں ٹہلتے ہوئے وہ اپنے اندر کے طوفان سے لڑتے ہوئے ایک طرف بڑھا کہ وہ بری طرح سے ٹھٹکا تھا۔ پھر وہ دیوانوں کی طرح اس طرف دوڑا تھا جدھر اس کا پرنس ہاسپٹل کے تنہا ترین گوشے میں کھڑا تھا۔ ہاسپٹل کے گراؤنڈ میں چاروں طرف ہولناک سا سناٹا بھی اسے ڈرا نہیں رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آ گئے پرنس؟ وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچا، پرنس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہاتھوں میں خون اور چہرے پر خون کے چھینٹے دے کر غازی بوکھلا گیا۔ کیا ہوا پرنس، کیا ہوا تمہیں؟ غازی کی حالت دیوانوں سے ہوئی، جھک کر اس کا چہرہ تھامنا چاہا کہ پرنس 2 قدم پیچھے کی طرف کھسک گیا۔ سرد آنکھیں اس وقت شعلوں سی دہک رہی تھیں۔ وہ اس چھوٹے جانور کو مار ڈالتی، اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ میں ہر ظالم کو مار ڈالوں گا۔ یہ پہلا جملہ جو اس نے بولا تھا جس نے غازی کو شاک سا کر دیا تھا۔ وہ وہیں منجمد ہو گیا۔ اس نے مری ہوئی ایک سیاہ بلی کو دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کو۔ وہ پرنس نہیں تھا، کوئی مرد تھا، کوئی بے رحم درندہ۔ اس کے چہرے پر کوئی معصومیت نہیں تھی، بس پتھر سی سختی تھی۔ پرنس؟ غازی کی آواز صدمے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پرنس کی بھوری آنکھیں اور لال ہوئیں۔ میرا نام یزدان خانزادہ ہے، پرنس نہیں۔ عجیب سی غراہٹ اس کی آواز میں بھر گئی۔ غازی کی رگوں میں یہ غراہٹ اتر گئی، وہ اپنی جگہ پر بالکل جڑ ہو کر رہ گیا تھا۔ آج سے میں قتل کرنا سیکھ رہا ہوں اور ایک دن میں اجلال خانزادہ کو مار ڈالوں گا، وہ اسے غراہٹ نما آواز میں بولا۔ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی پھل کاٹنے والی چھری کو دیکھا اور پھر وہ غازی کی سائڈ سے گزر کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بے دھڑک بے خوف چلتا ہوا وہ غازی کی نظروں سے دور ہو گیا، اور وہاں کھڑے غازی کو ہر پل یہ احساس زخمی کر رہا تھا کہ اس نے اپنا معصوم بچہ کھو دیا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ وہی رات تھی جس دن اس کے اندر سے پرنس بے موت مر گیا تھا اور اس کی جگہ یزدان خانزادہ نے سر اٹھایا تھا، جس کے جذبات پتھر تھے، جس کے سینے میں بس آگ جلتی تھی۔ وہ درندہ رہ گیا بس جس کی درندگی چھلکاتی آنکھوں سے بے انتہا خوف محسوس ہوتا تھا۔ کالی سیاہی سمیٹے رات آنے والے وقت کے احساس سے جیسے اور بھی سیاہ تر ہو اٹھی تھی۔ سورج کی نرم نرم کرنیں ابھی بھی آسمان سے کوسوں دور تھیں، اذان کی آوازیں ابھی فضاؤں میں ابھری نہیں تھیں۔ سرمئی سرمئی آنچل اوڑھے آسمان باہیں پھیلائے نئی کرنوں کی راہ تک رہا تھا۔ ستاروں کی افشاں رات سمیٹ کر رخصت سفر تھی، جب گیسٹ روم کی گہری خاموشی میں وہ بس بیڈ پر بے خبر سوئے ہوئے وجود کو دیکھ رہی تھی، ساکت سی، سراسیما سی۔ مصطفیٰ بھی چپ سا اس کے چہرے کی اڑتی رنگت پر غور کر رہا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت انم پر کیا گزر رہی تھی۔ بیڈ کے دوسری طرف کھڑے شاکر نے مسلسل نثر کی طرف دیکھتی انم پر ایک نگاہ ڈال کر جھکا لی۔ یہ لڑکی اسے بہت پہلے بھی حیران کر چکی تھی، اسی لیے اب اگر وہ نثر کو پہچان گئی تو یہ کوئی عجوبی بات نہیں تھی۔ ناشتہ کر لیں بھیا، انو ناشتہ تو بھیا کو۔ اس گمبھیر خاموشی کو دعا کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ چونکی اور پھر ٹرے وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پھر وہ رکی نہیں تھی۔ جس تیزی سے وہ گیسٹ روم سے نکل کر گئی جہاں دعا متعجب سے ہوئی، مصطفیٰ اور شاکر نے بس ایک دوسرے کی صورت دیکھی تھی۔ میں صرف چائے لوں گا۔ مصطفیٰ نے سر جھٹکا اور ٹرے سے بس چائے کا بھرا ہوا مگ اٹھا لیا۔ فی الحال وہ انم کو سمجھانے کے موڈ میں نہیں تھا، بعد میں انم کو وہ بہت آسانی سے سنبھال سکتا تھا، مگر ابھی مسئلہ کچھ اور تھا۔ اس نے پھر سے نثر کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اب اسے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ناشتہ کر لینا بھیا، رات سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، دعا بولی اور وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا۔ اس کی گڑیا کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ شاکر نے ایک نگاہ دعا کے چہرے پر ڈال کر پھیر لی۔ مصطفیٰ نے ایک ہاتھ اٹھا کر پیار سے اس کا گال تھپکا۔ نماز پڑھنے کے بعد کر لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ شاکر تم ناشتہ کر لو، میں نماز کے بعد آتا ہوں، وہ دعا سے پیار سے کہتا شاکر سے نرمی سے بولا، اور ایک بار پھر نثر کی پیشانی چھو کر مگ لیے کھڑا ہو گیا۔ شاکر تیزی سے سائڈ پر ہو گیا۔ جلدی جلدی چائے کے گھونٹ لے کر وہ مگ خالی کر کے وہیں ٹرے پر رکھ کر دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے رکا۔ دعا تم یہیں ٹھہرو، تب تک میں آتا ہوں، دعا سے کہہ کر وہ گیسٹ روم سے نکلنے لگا کہ وہیں رک کر اس نے ان دونوں کو پلٹتے ہوئے باری باری دعا اور شاکر کو دیکھا۔ اس بار تم دونوں کے بیچ کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، گاٹ اٹ؟ اب آواز سخت تھی اور ان دونوں کی مجال جو اس گاٹ اٹ کے بعد لڑائی لڑ کر اپنی اپنی شامت بلواتے۔ دونوں کے سر تیزی سے ایک ساتھ اسبات میں ہلے اور وہ اپنی بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ چھپاتا بہت تیزی سے گیسٹ روم سے نکلا تھا۔ گیسٹ روم سے نکلتے ہی پہلی نگاہ لاؤنج کے صوفے پر چپ سے بیٹھی انم پر گئی تھی۔ صوفے پر دونوں پاؤں اٹھا کر گھٹنے موڑ کر وہ ٹھوڑی رکھے کہیں اور ہی کھوئی ہوئی تھی۔
چہرہ اسپاٹ سا ہی تھا. وہ بہت تیزی سے اس تک آیا تھا. انو اس نے پکارا اور انم بس اس کی طرف گلابی پڑتی آنکھوں سے دیکھا تھا اور پھر چہرہ پھیر لیا. چہرے پر خوف کے بھرے تاثر آئے تھے. مصطفیٰ گہری سانس لے کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا. وہ بیٹھا اور اس نے انم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. وہ چہرہ پھیرے ناراض سے تھی. انو میں پہلے ہی سے ڈسٹرب ہوں. نثر کو لے کر بہت پریشان ہوں. چند اور مشکلیں میرے سامنے کھڑی ہیں. ایسے میں تم بھی میرے ساتھ ایسا کرو گی تو میں کیا کروں گا بتاؤ. انم نے فوراً گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا. اس کے سنجیدہ چہرے پر تھکان سی تھی. چند پل والی آسودگی اب ناپید تھی. اور آپ نے جو کیا آپ جانتے ہیں نا وہ کون ہے؟ اس بار بولتے ہوئے آواز روندھی. مصطفیٰ نے ایک ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگانا چاہا مگر وہ ناراضگی سے اسے پرے کر گئی تھی. انو میں کیا کسی غلط آدمی کو یہاں لاؤں گا؟ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ لگاتار اسے دیکھتے وہ بہت سنجیدہ تھا. انم لاجواب ہوئی تھی. تمہیں سب تفصیل سے بتا دوں گا مگر ابھی نہیں. اوکے اب موڈ ٹھیک کرو اپنا. پیار سے اس کے گال چھوتے ہوئے وہ نرم گوئی سے مخاطب تھا. وہ کچھ دیر بس اسے دیکھتی رہی پھر بولی تو ناراضگی کے عنصر اب بھی آواز میں موجود تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں کرتی ہوں آپ کے ساتھ میں ایسا مگر آپ نے اچھا نہیں کیا اس شخص. ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں گے. وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھے اور وہ پھر سے چپ ہو گئی. آج کی رات ہم نے جو پل ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہیں تمہاری فضول سے ناراضگی میں اس کا اثر زائل نہیں کر سکتا. جیسے سمجھدار ہو ویسے ہی رہو. کالی آنکھوں میں خفگی کے حسین رنگ دیکھتے ہوئے وہ ایک دم سے پیار سے جھک کر ان آنکھوں کو چوم بیٹھا. انم کی ساری اداسی ناراضگی ماضی کی تلخی سب دھواں بن گئی. جب وہ ساتھ ہے تو پھر اور کس چیز کا غم. میری ناراضگی فضول نہیں ہے سمجھے آپ. روٹھے پن سے کہتے ہوئے وہ پرے ہوئی اور مصطفیٰ کی لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. وہی مسکراہٹ جس پر وہ دل و جان سے فدا تھی. دل اس مسکراہٹ پر مچلا تھا. آپ کی ناراضگی سر آنکھوں پر مگر ابھی اٹھو بات لے کر نماز پڑھو. میں بھی بات لے کر گھر پر ہی نماز پڑھوں گا. پیار سے بولتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ تھام کر صوفے سے اٹھا چکا تھا. انم بھی کوئی نخرہ دکھائے بغیر اس کے ساتھ ہی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. ادھر گیسٹ روم میں سکوت چھایا ہوا تھا. نثر کے پاس رکھی کرسی پر دعا بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے دوسری طرف بیٹھ کے اس پار شاکر بھی کرسی لگا کر بیٹھا تھا. آرام سے ٹرے اپنی جھانگوں پر رکھے ناشتے سے انصاف کرنے میں لگا ہوا تھا. دعا چپ چاپ چائے کے گھونٹ کے ساتھ ٹوسٹ اور آملیٹ کے لقمے بھی لیتی. شاکر کو منہ بنا کر دیکھ ہی لیتی تھی. کب سے گاہے بگاہے بس کھاتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی. وہ ایسے بے نیاز تھا جسے اس کے علاوہ کوئی اور یہاں موجود ہی نہ ہو. وہ بھی ہزار لعنت اس پر بھیج کر کبھی نگاہ نہیں ڈالتی مگر وہ جو کھاتے ہوئے چپ چپ کی آواز نکالتا یا چائے کی سڑکیاں لے رہا تھا اس کی آواز سے وہ بار بار خود پر قابو کھو رہی تھی. اللہ جانے یہ اس کی عادت تھی یا وہ یہ حرکت جان بوجھ کر صرف اسے جلانے تپانے کے لیے کر رہا تھا. جو بھی تھا وہ دھیرے دھیرے غصے سے بھری جا رہی تھی. تم بغیر آواز کی نہیں کھا سکتے. آخر کب تک وہ چڑ کر اسے ٹوک گئی. کانوں میں یہ چپ چپ کی آواز بھالے سی لگ رہی تھی. امیر زادیوں کی طرح مجھے نزاکت سے کھانا نہیں آتا. نہ نگاہ اٹھائی نہ چبانے کی آواز کم ہوئی. بڑی بے نیازی سے جواب دیا اور ایک بھرپور چسکی چائے کی بھری. وہ سر سے پیر تک جلی تھی اس گنڈے کی حرکت سے. اس بار لقمہ لے کر چباتے ہوئے اور آواز نکالی اور اس کا خون کھول گیا. کم سے کم مریض کا تو خیال کر لو. تمہاری یہ کھانے کی مدھر آواز اسے ڈسٹرب کر رہی. دل تو کہہ رہا تھا وہی ٹرے اس کے سر پر دے مارے مگر بھیا کے خیال سے بس دانت کچکچا کر اتنا ہی کہا تھا. اس کی شکل پر مت جا. یہ بس شکلہ نمیرو جیسا ہے مگر ٹوٹل غریب بندہ ہے. نزاکت سے کھانے کی اس کی بھی عادت نہیں ہے. یہ مدھر آواز اس کے کانوں میں کوئی خلل پیدا نہیں کرے. بس تو اپنا منہ بند کر لے. وہ واقعی قطعی ڈسٹرب نہیں ہوگا. اگر کوئی کہتا کہ دنیا میں کون سی چیز خون جلا جلا کر گھٹانے کا کام کرتی ہے تو وہ شاکر کی زبان کا نام لیتی. خون جلانا انسان کو بھڑکانا اور پھر بڑے آرام سے تماشا دیکھنا یہ شاکر عباس نامی گنڈے کا فن تھا. وہ آنکھوں میں آگ کی لپیٹیں لیے بس اسے کچا چبانے کے لیے گھور رہی تھی. کیا ناشتہ بنایا انو میڈم نے. واہ سواد آ رہا ہے. دعا کی شعلہ جوالا نگاہوں سے بے پرواہ اس بار چپڑ چپڑ کھاتے ہوئے جھوم کر تعریف کی گئی. انو نے بس چائے اور ٹوسٹ بنائے. آملیٹ میں نے بنائے ہیں. وہ تڑک کر بولی اور شاکر نے اتنی دیر میں پہلی بار اس کی طرف دیکھا. تبھی میں کہوں یہ انڈے کیا مرغی نے جلتے توے پر بیٹھ کے دیے جو زبان چل رہی ہے. بڑی سنجیدگی سے اس نے دعا کا خون ایک بار پھر ابال دیا. توے پر تو نہیں تمہارے گنجے سر پر ہی بیٹھ کر دیا ہوگا. تڑاک سے جواب حاضر ہوا. یہ دیکھے بغیر کہ گنجے سر پر اب بال بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑھ رہے تھے. میرے سر پر دیا ہوتا نا تو بڑے خوبصورت بچے پیدا ہو جاتے. میں اسے آملیٹ تھوڑی ہی بناتا. میں بڑا ہمدرد انسان ہوں. مجھ سے انڈوں کا قتل و غارت نہیں ہوتا. بغیر برا مانے وہ اپنے اسی انداز میں آج دعا کا آدھا لیٹر خون ضرور ہی جلا دے گا. یہ وہ جان گئی تھی اس لیے اس بار چپ ہو گئی.
چپ چاپ اٹھی اور سوئے ہوئے نصر کا بخار چیک کیا۔ بخار اب کم ہو رہا تھا مگر وہ اب تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ اس دوران گیسٹ روم میں بس خاموشی چھا گئی تھی۔ انو نصر کو جانتی ہے؟ گیسٹ روم کی خاموشی کو ایک بار پھر دعا کی آواز نے توڑا تھا۔ اس نے دیکھا تھا انم کی آنکھوں میں پہچان کے رنگ، اور اب وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ گردن موڑ کر اکھڑ کی طرف دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کی شکل ہیرو سے ملتی ہے نا، تو کوئی ہیرو یاد آ گیا ہوگا۔ الٹی کھوپڑی نے مزے سے کھاتے ہوئے بغیر دیکھے الٹا ہی جواب دیا۔ وہی بیوقوف ہے جو اس سے سیدھے سیدھے جواب کی امید کر بیٹھی تھی۔ دعا نے بس اسے بری طرح سے گھورا تھا، پھر بیڈ کی طرف دیکھا۔ نصر نامی جوان حقیقتاً بہت خوبصورت جوان تھا، جیسے کورین ہیرو۔ نہیں ٹرکش، نہیں یہ تو دونوں کی ملی جلی تصویر ہے۔ کورین اس لیے پورا نہیں کیونکہ اس کی ناک اور آنکھیں ان کی جیسی نہیں۔ ہاں اسمارٹنیس ویسی ہی ہے، باقی ہاں سکن بھی ویسی ہی ہے، بس ہلکی ہلکی داڑھی تھوڑی جدا ہے، ناک بھی ایک دم کھڑی ہے، آنکھیں بھی بڑی ہی ہیں۔ وہ نصر کو دیکھتے ہوئے خیالوں میں اسے کئی ہیرو سے ملا جلا کر بڑی غور و فکر میں مبتلا تھی۔ تو کون سی ہیرو میں ملتا ہے یہ؟ وہ غور سے جو نصر کا جائزہ لے رہی تھی بری طرح سے چونک پڑی۔ وہ آرام سے سارا ناشتہ ڈکار کر اب چائے کی آخری گھونٹ لے رہا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سرمئی مائل سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ آج تک اسے شاکر کی آنکھوں کا صحیح رنگ معلوم نہیں ہوا تھا۔ وہ اکثر لینس لگائے رکھتا تھا۔ آخر اس کی آنکھوں کا اصلی رنگ کون سا ہے؟ دعا اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے سوچ بیٹھی تھی۔ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ، کون ہیرو ہے یہ؟ بڑی سنجیدگی سے ایسے پوچھا جا رہا تھا جیسے یہ بہت ہی کوئی گمبھیر مسئلہ ہو۔ دعا نے ناک چڑھا کر منہ بنایا تھا۔ تم سے تو اچھا ہی ہے یہ۔ وہ تب کر چہرہ پھیر گئی۔ ہاں تو میں نے کب کہا کہ میری شکل ہیرو سے ملتی ہے؟ اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بے پرواہی سے جواب دیا آیا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ہلاتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیے تھے۔ تمہاری شکل بس گنڈوں سے ملتی ہے۔ وہ جتنا اسے تپاتا وہ اتنا ہی تپ کر تڑک جاتی۔ اب بھی جلا ہوا جواب دیا۔ الحمدللہ، مجھے اپنی شکل پر ناز ہے۔ مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں کہ وہ مجھے اچھی بری کی سند دے۔ پیر ہلاتے ہوئے کیا شاہانہ انداز تھا اس بدتمیز کا۔ دعا نے سر سے پیر تک اسے گھورا اور منہ پھیر لیا۔ کچھ دیر کے لیے پھر سے سکوت چھا گیا۔ نصر کس ہیرو سے ملتا ہے؟ وہ بولا اور دعا نے گردن تیچھی کر کے ابرو اٹھائی۔ میں کیوں بتاؤں؟ تم خود بتاؤ۔ اچھا بھلا منہ ٹیڑھا کر کے بولی اور وہ ایک انگڑائی لے کر کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈرامے دیکھنے کا تمہیں شوق ہے۔ بولتے ہوئے گھڑی بھی دیکھی۔ اذان اب ہونے ہی والی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے تیکھی چتون سے اسے گھورا تھا جو نہ جانے کیوں مسکرا رہا تھا۔ مجھے سب کے بارے میں خبر رہتی ہے۔ اپنے کالر کھڑے کر کے گردن میں راڈ سے سختی آئی۔ او ہو، جیسے بہت بڑے جاسوس ہو نا تم۔ منہ بنا کر اس کی تراہٹ دیکھی۔ او ہو، ہاں ہوں میں بہت بڑا جاسوس۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بول کر مسکرایا۔ تم بس غنڈے ہو۔ وہ بولتے بولتے کرسی ہی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ شاکر بیڈ کے نزدیک ہوا، دونوں ہاتھ کنارے پر رکھ کر خم ہوا اور بیڈ کے اس طرف کھڑی دعا کو دیکھا۔ اور تم صرف چڑیل ہو، وہ بھی خطرناک والی چڑیل، سر پر زبردستی چڑھ جانے والی چڑیل جن سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں میں وہ اب غصہ لیے اسے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ دعا کو اور بھی غصہ آیا تھا۔ اپنی شکل دیکھی آئینے میں؟ 2 سینگ والے دیو لگتے ہو۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی غصیلی آواز میں بول رہی تھی۔ اور تو 1 سینگ والی بھوتنی۔ دو بدو جواب آیا تھا۔ تم میری بے عزتی کر رہے ہو، اس نے دانت پیسے، جسے تم مجھے ایوارڈ دے رہی ہو۔ وہ کیوں کر چپ رہتا؟ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو دشمنوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ بھیا کا ڈر نہیں ہوتا تو ایوارڈ کے بدلے میں تمہیں گولی مارتی۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کی پلکیں بھی جھپک نہیں رہی تھیں۔ اسی بھیا کے ڈر سے تو اب تک تیری زبان سلامت ہے۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں دونوں ایک دوسرے کو چبا جانا چاہتے تھے۔ آپ دونوں میں سے کوئی مجھے پانی دے سکتا ہے؟ نصر کی نحیف آواز ابھری اور دونوں اپنی جگہ سے اچھلے تھے۔ شاکر نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا۔ باوجود مریض ہونے کی اس کی آنکھوں میں جو چڑھانے والی معنی خیزی تھی۔ سالا تو گولی نہیں کھائے ہوتا تو ایک مکہ تیرے خوبصورت چہرے کو بگاڑنے کے لیے ضرور جڑ دیتا۔ وہ صرف سوچ کر رہ گیا کیونکہ وہ ابھی مریض تھا تو وہ بھی گولی کھایا ہوا مریض، اس لیے بات پر اٹھا کر اس نے فوراً سائڈ سے جگ اٹھایا، گلاس میں پانی بھر کر وہ نصر کے پاس ہی گھٹنا ٹیک کر بیٹھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کی گردن میں ایک ہاتھ ڈالا اور اسے ذرا سا اونچا کرتے ہوئے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ نصر پانی پی چکا تو دوبارہ اس کا سر تکیے پر رکھ کر فکر مندی سے پوچھا، درد ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہو نا تم؟ اس پر جھکا وہ اس کا سر بھی سہلا رہا تھا۔ دعا بس اس کی آواز کی نرمی پر غور کر رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی بدتمیز اکھڑ شاکر ہے۔ ساری بدتمیزی بس اس کے لیے تھی۔ بس جب دوست کے کاندھے سے گولی نکالنی تھی تو میٹھا بن گیا تھا۔ مطلبی کہیں کا، جل کر سوچا تھا۔ بالکل ٹھیک ہوں میں۔ نصر پھیکا سا مسکرایا۔ سرخ و سفید رنگت میں اس وقت زردی گھلی ہوئی تھی۔
سالے بس تیری شکل ہی ہیرو والی ہے، ایکشن تو کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا ضرورت تھی بیچ میں ہیرو بن کر کودنے کی؟ بس بہت ہو گئی نرمی۔ اب وہ اپنے مخصوص سٹائل میں اس کی خبر لے رہا تھا۔ آ گیا یہ اپنے اصلی روپ میں۔ دعا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ ادھر نصر درد کے باوجود ہلکے سے ہنس دیا۔ کیوں؟ بس تو ایکشن مار سکتا ہے، میں نہیں؟ میری شکل بھی تو تجھ سے اچھی ہے۔ نقاہت کے باوجود بھی وہ جواب دینے میں پیچھے نہیں تھا۔ اگلی بار تو نے کوئی ایکشن مارنے کی کوشش کی نا تو سالے تیرے پلاسٹک سرجری کروا کر افریقی ہیرو بنا دوں گا، پھر دکھاتے رہنا اپنی کالی کلوٹی شکل۔ وہ جس طرح بول رہا تھا اس بار چپ چاپ کھڑی دعا بے ساختہ ہنس دی۔ وہ کیا ہنسی کہ ان دونوں کو احساس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں تھے جو یاری نبھانا شروع ہو گئے تھے۔ شاکر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور نصر نے دلچسپی سے ہنستے ہوئے دعا کی طرف دیکھا۔ شاکر اسے چڑیل بول رہا تھا تو سراسر بے انصاف تھا۔ وہ اچھی خاصی پری صورت تھی، معصوم سی پری۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا تو نصر کے دیکھنے پر دعا کی ہنسی تھم گئی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ نیلی آنکھوں والا ہیرو، دعا نے دل میں سوچا، پھر سر جھٹک کر سنجیدہ ہو گئی۔ اب کیسا فیل ہو رہا ہے تمہیں؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے وہ اس کا بخار اور بلڈ پریشر چیک کرنے لگی۔ شاکر بس آرام سے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں، پھر میڈیسن کھا کر تم آرام کرو۔ نصر کو دیکھتے ہوئے وہ بہت نرمی سے کہتی ایک ہمدرد ڈاکٹر تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ نصر کو شرمندگی سی ہوئی تھی۔ اپنی ذات سے وہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہر کام خود کرنے کی عادت تھی۔ میں بنا لاتا ہوں ناشتہ، شاکر نے سنجیدگی سے کہا اور دعا برا مان گئی۔ کیوں؟ میں کیا زہر ڈال دوں گی؟ گھورتے ہوئے تیش سے کہا گیا۔ نصر حیران ہوا اور شاکر نے آرام سے اسے تپایا۔ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کاندھے جھٹک کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہ بس نصر کی طرف دیکھ رہا تھا جو بس ان دونوں کی شکل دیکھ رہا تھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں زہر کی پڑیاں ہوں؟ وہ بری طرح سے بھڑکی تھی۔ ہو سکتا ہے، اب میں کیا کہوں؟ کاندھے جھٹک کر بے نیازی کی حد تھی۔ وہ بھڑکی اور بیڈ سے کھڑی ہو کر شاکر کو دیکھتے ہوئے بولنا شروع ہوئی۔ تمہیں ذرا بھی کسی کا دل رکھنا نہیں آتا؟ رات تمہارے دوست کو مرنے سے بچایا، تمہاری ساری پھٹیچر اور کڑوی باتیں برداشت کی، تمہارے زخموں کی مرہم پٹی کی، ابھی میرے ہاتھ کا بنا ہوا آملیٹ اتنا چپڑ چپڑ کر کے کھایا، اور پھر بھی تم مجھے زہریلی ناگن کہہ رہے ہو؟ میں کیا اسٹار پلس کی ناگن ہوں جو کسی کے لیے ناشتہ بناؤں تو وہ زہریلا ہو جائے؟ ایسا ہوتا نا تو تم سب سے پہلے مرتے۔ وہ بولی تو بولتی ہی چلی گئی۔ ایک ہی سانس میں وہ شاکر کو اپنے سارے احسان گنوا کر سناتی ہوئی ذرا دیر کے لیے بھی تھک کر رکی نہیں تھی۔ نصر کا منہ اچھا خاصا کھل گیا اور شاکر اپنی پتلیاں سکیڑے ہونٹ گول مول کرتا اس کی زبان کی فاسٹ سروس دیکھ رہا تھا جس کا اپنا آپ ایک ریکارڈ تھا۔ وہ بھی اس کی ایک ایک بات کا اسی کی طرح جواب دیتا کہ گیسٹ روم میں کمشنر وجدان داخل ہوئے۔ وہ داخل ہوئے اور شاکر بہت مؤدب نظر آنے لگا تھا۔ ان کے پیچھے تھکے تھکے سے مرتضیٰ اور واسق بھی تھے۔ دعا بھی اب چپ ہو گئی اور نصر کا کھلا منہ آہستہ سے بند ہو گیا۔ کیا ساری رات دعا شاکر کے ساتھ اسی گیسٹ روم میں تھی؟ اندر داخل ہوتے ہی واسق کے دماغ میں پہلا خیال یہی ابھرا تھا اور اس خیال کے زہر سے وہ اندر تک زہریلا ہو گیا۔ اپنی اور شاکر کی پچھلی ملاقات یاد آئی اور نفرت سے شاکر کی طرف دیکھا۔ کیسے ہو نصر؟ وجدان صاحب نرمی سے پوچھتے ہوئے بیڈ کے نزدیک آ گئے۔ جھک کر اس کا سر پیار سے چھوا۔ پیچھے کھڑا مرتضیٰ سنجیدہ تھا۔ میں ٹھیک ہوں باس۔ اس نے کہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی اور اس کوشش سے کراہ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ ٹانکوں میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارے اٹھو مت! جہاں دعا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بے ساختہ ٹوکا تھا اسی وقت شاکر بھی بول کر بہت تیزی سے جھک کر اس کے کاندھے کو تھام گیا۔ اب یہ اتفاق تھا کہ اس کا ہاتھ دعا کے ہاتھ پر پڑ گیا۔ دعا اپنا ہاتھ کھینچتے کہ اس سے پہلے ہی وہ اپنا ہاتھ ہٹا کر نصر کو بازوؤں میں سے تھام گیا۔ اس منظر نے واسق کی آنکھوں میں چنگاریاں بھر دی تھیں۔ وہ جبڑے تانے بس بیڈ کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں اسے صرف اور صرف دعا اور شاکر ہی نظر آ رہے تھے۔ ینگ بوائے، جوش اچھی چیز ہے مگر وقت اور ماحول دیکھ کر استعمال کرو۔ وجدان صاحب خوش دلی سے بولتے ہوئے مسکرائے۔ میری بیٹی نے ٹھیک سے علاج کیا نا تمہارا؟ نصر سے پوچھتے ہوئے پیار سے بیٹی کے گال چھوئے۔ ان کی بیٹی ان کا فخر تھی۔ جس طرح اس نے بہادری سے رات نصر کا خیال رکھا وہ اس پر نازا ہو رہے تھے۔ نصر بس ہلکے سے مسکرایا۔ اب کیا بتاتا، بیٹی نے علاج کے ساتھ زبان کے جوہر بھی دکھائے تھے، اس کے ساتھ نہیں پر شاکر کے ساتھ۔ یہی سوچ کر وہ ہلکے سے مسکرا دیا تھا۔ شاکر کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ اور واسق بھی خاموش تھے۔ پپا میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوتے ہوئے اپنے پپا کا بازو پیار سے تھام کر بولی۔ انہوں نے شفقت سے اسے دیکھا۔ تھینکس بیٹا، بڑی طلب ہو رہی تھی۔ انہوں نے بیٹی کو خود سے لگا لیا۔ اس وقت سچ مچ انہیں چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ ابھی لائی۔ وہ مڑی تو اس کی نگاہ بند ہوتی آنکھوں والے مرتضیٰ پر گئی اور پھر واسق پر۔ وہ ہلکے سے مسکرائی، بدلے میں وہ بس سنجیدگی سے دیکھ کر منہ پھیر گیا۔ دعا پہلے حیران ہوئی پھر اس نے بس منہ بنایا تھا۔ چھوٹے بھیا، آپ کے لیے اور واسق آپ کے لیے بھی چائے لاؤں؟ اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے مرتضیٰ کے ساتھ منہ پھیر کر کھڑے واسق سے بھی پوچھ لیا، ورنہ
جس طرح اس نے منہ پھیرا تھا اسے تپن سی ہوئی تھی۔ نہیں چاہیے۔ واسق کے چہرے ہی کی طرح تنا تنا سا جواب آیا تھا۔ اس بار شاکر نے اس کی طرف ضرور دیکھا تھا۔ دعا نے لب بھینچ لیے۔ دھیرے دھیرے وہ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ تم میرے لیے چائے مت لانا، مجھے بس اب سونا ہے۔ اوکے نصر، اب میں چلتا ہوں۔ انشاءاللہ سو کر اٹھنے کے بعد اچھے سے تمہاری احوال پرسی کر لوں گا۔ فی الحال شب کے ساتھ ساتھ صبح بخیر۔ مرتضی البتہ خوش دلی سے اس سے کہتا ہوا بڑی سی جمائی لیتا نصر سے کہہ کر گیسٹ روم سے نکل گیا۔ اس کے ہمراہ دعا بھی نکلی تھی۔ نصر بس مسکرا دیا۔ واسق کے مقابلے میں مرتضی اسے اچھا لگا تھا، حالانکہ ابھی تک دونوں سے اس کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ وجہ تھی دونوں کا ہی اسے پہچاننے کے لیے غور سے دیکھنا، مگر پھر بھی وہ واسق کے بنسبت بہت نرم تھا۔ واسق، تو مرتضی کے روم میں جا کر کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، تھک گئے ہوگے۔ ٹپ سے کھڑے واسق سے کہہ کر وجدان صاحب وہیں کرسی کھینچ کر شاکر کے سامنے بیٹھ گئے۔ انہیں رات ہوئے اس حادثے کی تفصیل شاکر سے جانی تھی۔ شاکر نے خاموشی سے واسق کی طرف دیکھا، یعنی وہ اس کے نکلنے کا منتظر تھا۔ وہ اسے کینہ توز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مڑ کر گیسٹ روم سے نکل گیا تو شاکر آہستہ آہستہ سے بولنا شروع ہوا تھا، اور سب غور سے سنتے وجدان صاحب کے چہرے پر وہی سختی اور سنجیدگی تھی جو یزدان کا خاصہ تھی۔ فجر کی گھڑیاں تمام ہوئی اور سنہری رنگ میں رنگی صبح کمشنر وجدان کے بنگلے پر نور کی طرح برسنے لگی تھی۔ اندر لیونگ میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، پر کچن سے مسلسل کئی آوازوں کے ساتھ برتنوں کی کھٹر پٹر اور ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو ہر سو پھیل رہی تھی۔ شانی کے ساتھ وہ تینوں بھی برابر سے ہاتھ بٹا رہی تھی۔ گزری ہوئی شام سے لے کر رات اور پھر فجر کی جو گھڑیاں گزر گئی تھیں، اب اس کا ذکر ہی کیا، احساسات بھی چہروں پر نہیں تھا۔ روزمرہ کاموں کو نپٹاتے ہوئے وہی باتیں، وہی مسکراہٹیں، وہی ہنسی اور وہی نوک جھوک تھی۔ شانی، میری گرے فائل کہاں رکھی ہے؟ وجدان کی نرم پکار کانوں میں آئی اور انہوں نے جھنجھلا کر ہاتھ میں پکڑا چمچہ وہیں پلیٹ میں پٹکا۔ ایک تو یہ وجی ہے نا، انہیں جب تک تیار نہیں ہو جانا ہے یوں ہی آوازیں دیتی رہنی ہے۔ بڑبڑاہٹ اونچی تھی اور ان تینوں نے اپنی اپنی مسکراہٹ دبائی۔ خالہ، آپ پپا کو چھوڑ کر کچن میں آیا ہی مت کریں۔ آٹے کی لوئی بناتی ہوئے انم بظاہر سنجیدگی سے ہی بولی تھی۔ شانی نے گردن گھما کر اسے دیکھا، کالی آنکھوں میں شرارت سے چمک رہی تھی۔ انہوں نے صبا اور دعا کی طرف دیکھا، ان دونوں کے چہرے پر بھی دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ ایک ایک تم تینوں کو لگاؤں گی، انہوں نے مصنوعی خفگی سے تینوں کو ڈانٹا۔ شانی، ایک بار پھر آواز پڑی تھی۔ حد کر دیے کمشنر صاحب نے۔ وہ سر چھٹک کر کچن سے نکل گئیں تو وہ تینوں کھل کر ہنستے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ سر درد کی گولی کی بجائے نیند کی گولی کھا کر سو گئی تم، کتنی مشکل ہوئی مجھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہنستی ہوئی صبا کے کاندھے پر ہاتھ مار کر دعا اب اسے رات والی نیند پر جھگڑنے کے لیے تیار تھی۔ ان دونوں کو لڑنے کے لیے چھوڑ کر انم نے توا چولہے پر رکھا اور آستینیں اوپر کر کے وہ پراٹھا بنانے کی جنگ کے لیے تیار تھی۔ مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ احساس ذمہ داری بھی خود بخود پیدا ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے کچن کے کاموں میں وہ دلچسپی لے رہی تھی۔ کیا کرتی، ٹینشن سے سر درد سے پھٹ رہا تھا، میں پین کلر سمجھ کر کھا گئی، صبا جواب دے کر آستینیں کوہنیوں تک چڑھا کر چشمے کو ناک پر فٹ کر کے خود بھی پراٹھوں کو سیکنے کے لیے تیار تھی۔ وہ انم کا پورا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ دعا اپنی پیاری پیاری بھابھیوں کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتی بولی، چھوٹے بھیا یوں ہی تمہیں نہیں چڑھاتے۔ وہ بھی ان تینوں کے ساتھ کھڑی ہوئی اور انم کی مدد کرنے کے لیے گول گول لوئی ہاتھ انم کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ شوق ہوئی۔ پوری دلچسپی سے وہ انم کے بیلن پر چلتے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے میڈم کام بھی سیکھ رہی تھی، کبھی بس کمپیوٹر پر چلنے والے ہاتھ اب بیلن پر پھر رہے تھے۔ میں نے کس کا علاج کیا؟ ادھر بیلن پکڑ دی، ادھر دوپٹہ پھسلتا۔ دونوں کے ساتھ مشقت کرتے ہوئے آخر ایک پراٹھا بیل ہی لیا۔ ہمارے پیارے بھیا کا۔ صبا نے احتیاط سے وہ پراٹھا اٹھایا اور توے پر ڈالا۔ کل جتنے بھیانک انداز میں چیخیں چلائے، آج اتنی ہی پیاری پیاری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کا ہی کمال ہے۔ کفگیر کی مدد سے پراٹھے پر گھی لگاتے ہوئے وہ زبان بھی فاسٹ تھی۔ دعا بس مسکرا رہی تھی۔ دونوں کو کام سیکھنے کا شوق ہوا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے، آپ کو محبت ہوگی تو احساس ذمہ داری بھی خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ جن سے محبت ہوتی ہے وہاں احساس ذمہ داری جگائی نہیں جاتی، وہ خود دلوں میں پیدا ہوتی ہے، پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ نہ کبھی شانی نے احساس دلایا، نہ انہوں نے، جس سے جڑ کر وہ دونوں اس گھر میں آئیں، مگر ان کے گھر سے جڑتے ہی وہ دونوں کتنے شوق سے اب سب کا خیال رکھنے کے لیے تیار تھیں۔ بہت بولتی ہو تم، میں نے صرف محبت سے سنبھالا تھا۔ انم پوری دلجمی سے پراٹھے سیکتی صبا کو جواب دے کر اپنا دوپٹہ شانوں سے اتارنے لگی۔ پھر دوسرا پراٹھا بیلنے سے پہلے اس نے پہلے دوپٹہ کمر پر کسا تھا اور بیلن اٹھا لیا، سیاں جی کو باہوں میں بھر کر۔ توے سے پراٹھا اتارتے ہوئے اس نے آنکھ بھی دبائی اور ڈھیروں پیار لٹا کر دعا نے بھی لقمہ جوڑا۔ اف، بے شرمو، شکایت کرنی پڑے گی تم دونوں کی۔ انم ان کی بے شرمی پر گلابی ہوئی، ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا بیلن ان دونوں کی کمر پر باری باری مارا تھا۔ کس سے؟ اپنے سجن جی سے؟ وہ دونوں ہنستی ہوئی چہکی تھی۔ نہیں، تمہارے شوہروں سے، کہ آئیں لے جائیں اپنی اپنی بیویوں کو رخصت کروا کر۔
ہم سے نہیں سنبھالی جا رہی اب یہ دو چڑیلیں، وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے تپی ہوئی بول رہی تھی۔ ہائے بھابھی جان، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ ایک دم سے مریض کی خوشی میں ڈوبی آواز ابھری۔ ان تینوں نے مڑ کر کچن میں آتے مرتضیٰ اور واسق کی طرف دیکھا۔ انم کی بات سن کر دونوں نے دانت نکالے ہوئے تھے۔ واسق شاکر کے جاتے ہی خوش مزاج ہو جاتا تھا، اب بھی ہنستا مسکراتا دعا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اچھے موڈ میں تھے، اس لیے مسکراتے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ منہ پھٹے رکھو اپنے ایگزامز کے بعد ہی دیکھا جائے گا۔ صبا نے بتیسی بند کرنے کی جیسے قسم کھائی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ کا منہ بنا۔ دیکھا جائے گا یعنی بیچارے مرتضیٰ کے لیے تب بھی کوئی چانس نہیں۔ واسق نے شوخی سے مرتضیٰ کے شانے پر ہاتھ مارا۔ دعا کو بڑے دنوں کے بعد وہ پرانے موڈ میں لگا تھا، ویسی ہی نرمی، ویسی ہی شوخی۔ صبح کیسے گردن اکڑی ہوئی تھی اور اب اس نے بس سر جھٹکا۔ جی آپ کا بھی کوئی چانس نہیں، پہلے میں مما کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اس نے واسق کو چھیڑا اور مرتضیٰ کا کہا چھت پھاڑ تھا۔ واسق نے جس طرح منہ بنایا، انم بھی ہنستی۔ بس صبا تھی جو اپنے کام میں منہمک تھی۔ وہ تو تم رخصتی کے بعد بھی کر سکتی ہو، میں پابندی تھوڑی لگاؤں گا۔ اپنے سینے پر بازو باندھ کر وہ وہیں ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نگاہوں میں دعا کا چہرہ تھا۔ کیا پتہ لگا ہی دیں آپ، صبا نے کہہ کر اسے دیکھا اور واسق کی آنکھوں میں ناگواری در آئی۔ میں اتنا تنگ نظر نہیں، مسکراہٹ سمٹی اور وہ اب سنجیدہ ہو گیا۔ ایک نگاہ صبا پر ڈالی، بھائی کے ساتھ بہن بھی ناگوار لگ رہی تھی۔ اچھا، صبا کی اچھا میں اچھا خاصا طنز چھپا ہوا تھا۔ واسق نے لب بھینچے اور ان تینوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ ان دونوں کے بیچ رنجشیں بڑھ رہی تھیں۔ اپنی بیوی کے لیے میں کھلے ذہن کا ہوں، ہاں اگر کوئی غیر ہم دونوں کے بیچ گھسنے کی کوشش نہ کرے تو۔ صبا کا طنز نظر انداز کرنے کا اس کا بالکل موڈ نہیں تھا، اس لیے وہ بھی تلخی سے گویا ہوا۔ صبا اس کی بات میں چھپا مفہوم سمجھ کر اپنا چشمہ ایک انگلی سے درست کرتی پوری طرح سے واسق کی طرف مڑی تھی۔ یہ غلط فہمی آپ کو ہی ہوئی ہوگی کہ کوئی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صبا تن کر کھڑی تھی، دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے گہری ناپسندیدگی تھی۔ اچھا، اس بار وہ استہزائیہ مسکرایا۔ اس سے پہلے صبا کچھ کہتی کہ بس کرو اللہ کے واسطے، اب بس کر دو تم دونوں، مجھے نہیں کروانی کوئی رخصتی، بات ہی ختم۔ مرتضیٰ دونوں ہاتھ اٹھا کر بے بسی سے بول پڑا۔ ایک طرف اس کی محبت تھی تو دوسری طرف عزیز دوست۔ وہ دونوں کی زبانی کلامی جنگ سے پریشان ہوا تھا۔ کس کی رخصتی ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ بولتے ہوئے وہاں آیا تھا۔ انم اور دعا نے سکون کی سانس لی۔ اب سب سدھر جائے گا، زبانوں کو بریک لگ جائے گا، اور وہی ہوا۔ سب چپ ہو گئے، واسق اور صبا بھی۔ اپنی دعا اور صبا کی رخصتی کی بات ہو رہی ہے۔ انم نے بول کر دوبارہ سے بیلن سنبھال لیا تھا۔ مصطفیٰ نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ رخصتی میں ٹائم لگے گا بھی، مصطفیٰ نے بول کر جیسے ان کے منہ لٹکا دیا، اور وہ دونوں خوشی سے کھل گئے۔ بھیا 10-12 سال بعد سوچے گا، کیوں صبا؟ دعا خوشی سے چہک اٹھی اور واسق کو یہ خوشی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ کیا وہ رخصتی نہیں چاہتی تھی؟ کیا اسے اس سے محبت نہیں تھی؟ ایک کانٹا سا دل میں چبھا۔ اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ اچھا خاصا خوشگوار موڈ پہلے صبا نے خراب کیا اور اب دعا بھی۔ ہاں اور کیا، ادھر صبا دعا کی ہاں میں ہاں زور و شور سے ملا کر پورا سر ہلا رہی تھی۔ دعا کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر دونوں نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ مرتضیٰ نے بس ناک چڑھائی مگر واسق کچن سے ہی نکل گیا۔ مصطفیٰ نے جاتے واسق کو دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ میں تب تک دوسری لے آتا ہوں۔ مرتضیٰ نے چھیڑنے کی غرض سے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ انم ہنس پڑی۔ اچھا کس کی پرمیشن سے؟ مصطفیٰ سامنے آیا اور اس نے فوراً زبان دانتوں تلے دبائی۔ بھائی صاحب کی موجودگی بھول گیا تھا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ کسی آ کر اپنا سر کھجلایا۔ صبا مشکل سے اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ مذاق وہی کرو جو اچھا لگے، وہ سنجیدگی سے بول کر انم کی طرف دیکھنے لگا جو کام میں مگن تھی۔ رات بھر جاگ کر بھی وہ فریش سی تھی۔ پراٹھے بیلنے کی کوشش میں شوق سے لگی، بیلن چلاتے ہاتھ اور چوڑیوں کا بجتا شور۔ بھیا انو پراٹھے کے ساتھ نقشے کس کے بنا رہی ہے؟ مرتضیٰ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انم کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ مصطفیٰ نے گردن ترچھی کر کے اس کی شکل دیکھی۔ وہ تینوں بھی ادھر متوجہ ہوئے۔ واٹ ڈو یو مین؟ اس کی شرارت نہیں سمجھا تھا۔ آپ اتنے غور سے نقشے پر ہی تو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مصطفیٰ کو انم کو لگاتار دیکھتے ہوئے دیکھ کر اسے یہ شرارت سوجھی تھی۔ تمہاری زبان کی لمبائی چوڑائی بہت بڑھ رہی ہے۔ مصطفیٰ نے اسے بری طرح سے گھورا تھا اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا تھا۔ صبا نے چپکے سے اسے منہ چڑھایا تھا، بدلے میں اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر دھمکی دی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، ہاسپٹل نہیں جانے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے مرتضیٰ کا جبڑا جکڑ کر کچن سے باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ اوکے باس، وہ مسکراتا ہوا بول کر فوراً کچن سے نکل گیا اور وہ تینوں کی طرف مڑا۔ تم دونوں کو یونی نہیں جانے؟ جیسے ہی وہ بولا ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک ساتھ بولی، ہم بھی چلے جائیں گے تو بھیا انو اکیلی رہ جائے گی۔ آنکھوں میں شرارت اور زبردستی کی سنجیدگی، یعنی فی الحال ان کا نکلنے کا موڈ نہیں تھا۔
وہ جو انم سے کچھ کہنے کے لیے آیا تھا اسے بات پر اٹھا کر سنجیدگی سے بولا، ملازمہ کو بلوا کر باقی کام لو اور تم دونوں جاؤ تیاری کرو۔ انو تم بھی تیار ہو جاؤ، ہاسپٹل چلنا ہے۔ وہ ان تینوں سے کہتے ہوئے مڑ کر کچن سے نکلنے لگا کہ اندر آتے شانی سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ تازہ دم، ہونٹوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، ماضی کے درد سے بھرے گرداب سے دونوں ہی نکل آئے تھے۔ کیسی طبیعت ہے شانی؟ مسکرا کر ان کے دونوں ہاتھ تھامے ان دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ نہ وہ آج پہلے جیسا مصطفیٰ تھا اور نہ ہی شانی پہلے جیسی شایان۔ ایک رات نے ان دونوں کو اندر بہت سے خوشگوار تبدیلی پیدا کرتی تھی۔ ایک دم فٹ۔ کافی بنا کر دوں مصطفیٰ؟ وہ اعتماد سے مسکراتی پیار سے اس سے بولی۔ وہ آسودگی سے مسکرایا۔ نہیں، انہوں نے چائے دی تھی، وہ لوگ ناشتہ بنا رہی ہیں، آپ تیار ہو جائیں، میں ہاسپٹل چل رہا ہوں ساتھ۔ پیار اور عقیدت سے انہیں اپنے ساتھ لگایا اور ان کا سر چوم کر وہ الگ ہو گیا۔ میں نثر کو دیکھ لوں، وہ شانی سے کہہ کر کچن سے نکل گیا۔ شانی کچھ دیر جاتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر ان تینوں کے پاس چلی آئی تھی۔ نیلا آسمان سرمئی بادلوں کی چادر اوڑھے خاموش تھا۔ روح تک میں اتر جانے والا سناٹا ہاسپٹل روم میں چھایا ہوا تھا۔ نہ کوئی صدا تھی، نہ ہواؤں کی دستک۔ حبس ہی حبس، دم گھونٹ دینے والا غیر مرئی دھواں ہر طرف چھایا سانسیں بند کر رہا تھا۔ پل پل مرنے کی خواہش کرتی دھڑکنوں کا ماتم اور نوحہ خواہ ویرانی ہی ویرانی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ بستر پہ لیٹا ہوا وجود ساکن تھا اور آنکھیں ایسی سونی جیسے ان میں زندگی کی جوت تک بجھ گئی ہو۔ کسی غیر مرئی نقطے پر ویران آنکھیں ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ پتھر ہو چکی تھی یا بنا دی گئی تھی، ابھی تک اس کا تعین وہ خود نہیں کر پائی تھی۔ زندگی کے جس بھیانک رخ کا سامنا اس نے کیا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ ذہنی اور دلی طور پر مفلوج ہو چکی ہے، سارے احساسات مر چکے ہیں۔ تبھی کانوں میں بہت ہلکی سی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پر نہ آنکھوں میں کوئی روشنی چلی، نہ ساکن وجود میں کوئی حرکت پیدا ہوئی۔ بھاری قدموں کی دھمک دھیرے دھیرے قریب آنے لگی اور سماج جاگنے کے مراحل طے کرنے لگی۔ جانے پہچانے قدموں کی آہٹ نزدیک ہو رہی تھی۔ ساکن وجود کے اندر دھڑکتے دل کے ماتم کدہ دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہونے لگی تھی۔ بین کرنے کا شور بڑھنے لگا تھا، زخم چیخنے لگے، ہتھیلیوں میں نمی سی آئی، منجمد جذبات پگھلے۔ مگر یہ کیسا احساس تھا کہ اس کا دل کہنے لگا کاش اسی وقت اسے موت آ جائے، کوئی زلزلہ جیسے بھیانک المیہ پیش آ جائے اور یہ چھت اس پر گر پڑے، وہ یہیں دفن ہو جائے اور کبھی اس کا سامنا اس شخص سے اب نہ ہو۔ لیکن خواہشات اتنی آسانی سے قبول ہو جایا کرتی تو اس کے ساتھ وہ حادثہ ہی نہیں ہوتا، یا وہ اسی دن مر جاتی۔ نہ تب اس کی دعائیں رنگ لائی اور نہ اب موت کی آرزو کرتا دل بند ہوا۔ وہ زندہ تھی، سانس لے رہی تھی اور وہ محسوس کر رہی تھی وہ قریب آ چکا ہے۔ شایان، وہ قریب آیا اور اس نے پکارا تھا، وہی محبت میں ڈوبا لہجہ، بلکہ محبت سے بڑھ کر اس لہجے میں تڑپ کھل گئی تھی، اور یہی تڑپ اس کے سینے میں نشتر بن کر کھپ گئی۔ یہ تڑپ کس وجہ سے ہے؟ یہ تڑپ اس کے زخم کی ہے یا اس درد کی جو ایک مرد نے دوسرے مرد کو دیا ہے؟ محبت اب بھی محبت تھی یا ہمدردی میں تبدیل ہوئی تھی؟ وہ تلخیوں کے مزے سے روشناس تھی کہ ایک بار پھر اس نے پکارا تھا، اس بار تڑپ اور بڑھی تھی۔ میں بہت ہمت کر کے آیا ہوں شایان۔ آواز اب جیسے نم سی ہوئی۔ کیسی ہمت؟ شاید مرد کی غیرت کو حوصلہ دینے کی طاقت نہیں تھی۔ دنیا کا کوئی مرد یہ بات نہیں برداشت کر سکتا، غازی بھی نہیں۔ وہ اب کس طرح اسے چاہے گا؟ کس طرح وہ لمس لائے گا جو اسے یہ احساس دے کہ وہ خالص ہے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ اس سے محبت کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اسے چھونے کا حوصلہ پیدا کرے گا، اور اس کے وجود کو رنگ گئی اس کالک سے اس کے ہاتھ سیاہ ہو جائیں گے۔ محبت کی سرخی پر سیاہی کے رنگ چڑھیں گے اور محبت وہ منہ چھپا لے گی، بے موت مر جائے گی۔ ایک کے بعد ایک خیالات کا زہر شایان کے دل و دماغ کو زہریلا کر رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے اندر کے زہر سے اس قدر زہریلا کر دوں گی شایان غازی کہ وجدان اگر ساری زندگی بھی اس زہر کے اثرات کو ختم کرنا بھی چاہے نا تو بھی وہ زہر کم نہیں ہوگا، بلکہ اس زہر سے وہ خود ایک دن ختم ہو جائے گا، اپنے عشق کی طرح۔ اس رات کی افشین نور فردوسی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ نیم بے ہوش تھی، درد سے تڑپ رہی تھی۔ تب اس کے کانوں میں افشین کے یہ الفاظ پگھلے سیسے کی مانند اتر کر، اور اب تک اس کی گونج اسے سچ مچ زہر کے اثر سے نیلا کر رہی تھی۔ وہ سوچتی جا رہی تھی اور ایک کے بعد ایک آنسو گلے میں گولے کی صورت میں پھنس رہے تھے، پر آنکھیں اب بھی ویران تھیں، آنکھوں تک آنسوؤں کو آنے میں ابھی چند مرحلے تھے۔ غازی نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا تھا، کروٹ کے بل رخ موڑے وہ ایک نگاہ بھی اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے دل پر شایان کی بے رخی آری بن کر چل رہی تھی، وہ پکار رہا تھا اور وہ پتھر سی تھی۔ بس ایک بار میری طرف دیکھ لو شایان، بس ایک بار مجھے دیکھ لو۔ وہ اس کی ایک نگاہ کے لیے تڑپ رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا،
احساس ندامت تھی کہ اسے مار دے رہی تھی۔ ایک ذرا سی جذبات نے کیا رنگ دکھائے تھے۔ وہ گناہگار تھا شایان کا، اپنے بیٹے کا۔ وہ اپنی تمام تر سمجھداری کے باوجود بھی فریب کاروں کے فریب میں جکڑ گیا۔ وہ تو پہلے ہی ان لوگوں کے زہر کا ڈسا ہوا تھا، تو پھر کیسے ایک ہی سوراخ سے 2 بار کیوں ڈسا گیا؟ اس کی عقل پر پتھر کیوں پڑ گئے تھے؟ ان پتھروں کی مار سے زخمی وجود سے خون رس رس کر دل کی سرزمین کو لہو لہو کر چکے تھے۔ شایان، میری طرف دیکھو۔ یہ دل کی جلن تھی جو بھڑکی اور اس کی آواز سخت ہو گئی۔ شایان نے سسکی دبانے کے لیے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیا۔ آنکھوں کے کنارے سے آنسو درد بن کر بہہ گئے۔ غازی نے کچھ لمحے برداشت کیا، پھر وہ تیز قدموں سے بیٹھ کے اطراف میں گھوم کر اس طرف آیا تھا جدھر وہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ شایان نے صورت سے اپنے زخموں کے باوجود بھی کروٹ بدل لینا چاہا کہ وہ تیزی سے جھکا تھا اور اس کے دونوں پہلو پر اپنی ہتھیلی ٹکا دی۔ شایان نے کس کر آنکھیں میچ لیں۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ بہت تیزی سے اس نے چہرہ پھیر لیا۔ غازی اس کی طرف لہو ہوتی سے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا تمہاری بے رخی۔ مجھے سزا دینا چاہتی ہو نا، دو مجھے سزا، مگر مجھ سے رخ موڑ کر نہیں، مجھے اس طرح مار کر نہیں۔ درد سے آواز پھٹ سی گئی اور آنکھیں سرخی مائل ہوئی۔ شایان اپنی گردن موڑے سسکیاں بھر رہی تھی، آنکھیں کس کر میچے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ غازی سے چہرہ چھپانے کی کوشش کرتی، گھٹ گھٹ کر سسکیاں بھرتی۔ وہ بے بسی اور لاچاری کی تصویر تھی اور اس کی یہی حالت غازی کو اندر تک کاٹ رہی تھی۔ دو مجھے گالیاں، مار دو مجھے، مگر اللہ کے واسطے مجھے اس طرح مت مارو شایان۔ اس کے کاندھے کو تھام کر وہ شایان کو جھنجھوڑ گیا۔ شایان نے ایک دم سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ بے بسی، درد، خوابوں کی ٹوٹی کرچیاں، بے اعتباری اور سب سے بڑھ کر وہ اجنبیت۔ غازی کے دل کے ڈھیروں ٹکڑے ایک ساتھ ہوئے تھے۔ وہ سب سہ سکتا تھا، ہر درد برداشت کر سکتا تھا، لاکھوں زخم کھا سکتا تھا، مگر یہ اجنبیت نہیں۔ یہ اجنبیت اسے مار ڈالے گی۔ اس کے ہاتھوں سے شایان کے کندھے چھوٹ گئے اور چہرے پر تاریکی سی چھا گئی۔ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا برداشت کر سکتے ہیں آپ؟ وہ چہرہ زخم زخم تھا اور پھول سے لبوں کی ساری گلابیاں زردی میں تبدیل۔ غازی کی آنکھوں میں درد کروٹیں لے رہا تھا، وہ پتھر سا بن گیا۔ اگر برداشت کر سکتے ہیں نا، دیکھیں مجھے، بلکہ مجھے ہی نہیں، میرے ایک ایک زخم کو دیکھیں، اور جب دیکھنے کی تاب ختم ہو جائے نا تو مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلے جائیں۔ کالی آنکھوں میں کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے لیے۔ ایسی ٹھنڈک تھی ان آنکھوں میں کہ وہ اندر تک سرد ہوتا چلا گیا۔ اسے شایان کا بولنا نہیں، اس کی آنکھوں کی اجنبیت اذیت دے رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ کیا بچا ہے میرے وجود میں جسے آپ دیکھنے آتے ہیں؟ کیا چاہیے اب آپ کو مجھ سے؟ میرا جسم تار تار ہے، میری روح زخم زخم، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ بولتے بولتے اس کی آواز پھٹ گئی اور غازی نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے چھوا تو میری سیاہی آپ کو اندھیرے میں گم کر دے گی۔ میرے اندر جو زہر اتر گیا نا، وہ آپ کو بھی زہریلا کر دے گا۔ جو شایان کبھی اس سے باتیں کرنے میں گھبراتی تھی، وہ اب بلا خوف اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اس سے بلا خوف بلا جھجک باتیں کرے، مگر آج خواہش پوری ہوئی تو کس صورت میں؟ وہ پتھر سا اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ابھرتی نفرت کی مار سہ رہا تھا۔ چلے جائیں یہاں سے۔ آپ کیوں چلے آتے ہیں؟ کیوں مجھے دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں؟ میں نہیں رہی ویسی جس سے آپ کو محبت تھی۔ میں چلاتے ہوئے وہ ایک دم سے بلک بلک کر رو پڑی۔ دل کا درد آج جوالا مکھی کی طرح پھٹ پڑا۔ وہ اتنی تڑپ کے ساتھ رو رہی تھی کہ سارا عالم اس کے ساتھ مغموم ہوا تھا، اور غازی کی آنکھیں بھی نم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے خود میں سمٹنا چاہا۔ شایان، اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کمزور ہاتھ اٹھے اور اسے پوری قوت سے دھکا دے چکے تھے۔ اس دھکے سے پیچھے کی طرف لڑکھڑا کر سیدھا ہوا، مگر وہ اب دم بخود ہو رہا تھا۔ مر گئی آپ کی شایان، سمجھے آپ؟ مر گئی وہ شایان۔ آپ کے بھائی نے اسے لوٹ لیا، مار ڈالا مجھے، آپ کی بیوی نے دفنا دیا اسے۔ اب جائیں اور جا کر ماتم کریں اس شایان کا۔ لیکن نہیں، وہ چیختے چیختے ایک دم سے تھمی آنکھیں سرخ آتشی ہو رہی تھی۔ آپ جائیں اپنی بیوی کے پاس، اس کے ساتھ اب اپنی راتیں رنگین کریں، اسی طرح جب اس رات میرے دامن میں انگاروں کی کالک آپ کا بھائی مل رہا تھا اور آپ اپنی بیوی کی باہوں میں اپنی محبت کے دیے روشن کر رہے تھے۔ وہ جو کہہ رہی تھی، چیخ چیخ کر اس پر الزام لگا رہی تھی۔ غازی پہلے ساکت سا دیکھتا رہا، پھر اس کے جبڑے تنے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ سب برداشت کر سکتا تھا، مگر اپنے کردار پر انگلی نہیں۔ اسے سختی سے ٹوکا اور وہ استہزائیہ ہنسی، مجروح ہنسی، تڑپ سے بھری ہنسی۔ میں بکواس کر رہی ہوں؟ یعنی آپ کو معلوم نہیں اس رات آپ کہاں تھے؟ غازی جبڑے تانے اسے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسا کہہ رہی ہے تو اسے یہی بتایا گیا ہوگا، یہ سوچتے ہی اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ مجھے تم موقع تو دو کچھ کہنے کا۔
نرمی سے بولتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس سے بھی تیزی سے وہ ہاتھ جھٹک کر چیخی، موقع دوں آپ کو؟ کون سا موقع دوں آپ کو؟ تاکہ پھر سے آپ مجھے اس اجلال جسے بھیڑیے کے سامنے پھینک کر اپنی بیوی کے آغوش میں چلے جائیں؟ وہ جو کچھ بھی چلا کر بول رہی تھی، غازی بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھ پا رہا تھا۔ شایان، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ پھر بھی سمجھانے کی کوشش میں بولا۔ کیا غلط سمجھ رہی ہو؟ وہ اس بار حلق کے بل چیخی، درد سے آواز پھٹ رہی تھی۔ میرے ساتھ اتنا غلط ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں وجدان کی کہ میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ اگر مجھ پر یقین نہیں تو جائیں اس معصوم پرنس سے پوچھیں، اس نے مجھے کس طرح لوٹا ہے، اس نے میرے معصوم پرنس۔ آواز گلے میں پھنس گئی، ایک بار پھر آنسوؤں کا ریلا اس کی سرخ آنکھوں سے پھوٹ پڑا۔ اس بار غازی کچھ نہیں بولا تھا، وہ بس سب برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ہر پل ہر گھڑی آپ کے منتظر تھی وجدان، وہ غلیظ آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی، وہ غلیظ ہاتھ مجھے چھو رہے تھے، اور وہ ہونٹ، وہ شکوہ کر رہی تھی، اسے بتا رہی تھی، اور اب وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ شایان، اس کے لاکھ مزاحمت کے باوجود بھی اس نے زبردستی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، پوری قوت سے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ مت چھوئیں مجھے، مت چھوئیں۔ وہ مچل رہی تھی، اپنے کھلے ہاتھوں سے مار رہی تھی، مگر غازی نے اپنی گرفت اور سخت کر دی تھی۔ شایان تڑپ تڑپ کر روتی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، کیوں اب آئے ہیں، کیوں اب آئے ہیں، چلے جائیں، چلے جائیں۔ وہ بے قابو سے ہو رہی تھی، کبھی اس کے بازو کو نوچتی، کبھی مکے برساتی، مگر غازی نے اسے چھوڑا نہیں تھا۔ اس کی چیخوں سے اس کے کان پھٹ رہے تھے، مگر اس نے زبردستی اس کا سر اپنے سینے سے لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چھوڑ دیں مجھے، چھوڑ دیں۔ اپنے کھلے ہاتھوں سے اس نے غازی کا بازو نوچ ڈالا تھا، اس کے پشت پر جانے کتنے مکے مار دیے تھے، یہاں تک کہ مارتے مارتے وہ اور بھی تیز چیخ چیخ کر رونا شروع ہو گئی۔ بے تحاشا درد کے احساس نے شایان کے دل کو آج بے قابو کر دیا تھا۔ اس کی چیخیں، رونے کی آواز ہاسپٹل روم سے باہر جانے لگی تھی، یہاں تک کہ باہر موجود سٹاف سے لے کر مریض تک متوجہ ہو گئے تھے۔ یہاں تک پرنس بھی آ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا تھا، اور اب اس کی آنکھوں میں وہ منظر اسے اور پتھر بنا رہا تھا۔ پرنس کے اندر سارے نرم احساسات مٹ رہے تھے، فنا ہو رہے تھے، بس بچ رہی تھی تو سختی، درندگی اور بے رحمی۔ ڈاکٹر عافیہ اپنے کیبن سے بھاگی آئی تھی، اور انہوں نے کھلے دروازے سے وہ منظر بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چیخ چیخ کر روتی شایان اور بازوؤں میں بھر کر اسے سنبھالتا غازی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح چیختی رہی، روتی رہی، اسے مارتی رہی، مگر غازی نے اسے اپنی باہوں سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اپنے مضبوط توانا بازوؤں میں بھر کر وہ اسے اپنی محبت کے حصار میں قابو میں کر رہا تھا، اپنے ہونے کا احساس بخش رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بے بس ہونے لگی، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، آواز بند ہو گئی، اور اب وہ بس سسکیاں بھر رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا شایان، میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں کروں گا۔ ساری دنیا بدل جائے مگر تمہارا وجی کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ تمہیں چاہتا ہے اور ہمیشہ چاہتا رہے گا۔ نم آنکھوں میں آنسو بھلے تھے مگر آواز میں مضبوطی، وہ اپنی محبت کو کبھی شرمسار نہیں ہونے دے گا۔ شایان کی مزاحمت اب کم ہونے لگی تھی، اور اسے اب مارنا چھوڑ کر وہ دھیرے دھیرے اس کے سینے میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس کے سر سے لے کر پشت کو ایک ہاتھ سے سہلانے لگا۔ ادھر دروازے پر کھڑی ڈاکٹر ساکت تھی، اور پرنس خاموشی سے بس اپنے پاپا کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ حالات کچھ بھی رہیں، میری محبتوں کا شہر ہمیشہ آباد رہے گا۔ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ وجدان غازی کے لیے شایان جیسی پاک اور مقدس اور کوئی نہیں ہے۔ تڑپ تڑپ کر روتی شایان کا سر تھپکتے ہوئے اس کی آواز مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی تھی۔ تم آج سے 100 بار آزما لینا، مگر ہمیشہ یاد رکھنا میں کسی بھی موڑ پر تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں یہ ہاتھ کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ تم مجھے مار بھی ڈالو تو بھی میں پھر بھی ہمیشہ تم کو چاہوں گا۔ تمہارے لیے میرے عشق میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بے تحاشا اس کے سر کو چومتے ہوئے وہ سراپا محبت تھا، عشق اس پر نازاں تھا۔ ڈاکٹر عافیہ نم آنکھوں سے مسکرائیں، وہ سمجھ گئی تھیں اس کی محبت میں مرد و عورت والا کوئی کھیل ہے ہی نہیں، یہ عشق کی کارکردگی ہے۔ یہ محبوب کے جسم سے نہیں، اس کی روح سے اتری ہوئی محبت ہے۔ جسم تو فانی ہے، روح تو باقی رہے گی۔ جو محبت باقی سے کی جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت فانی نہیں بنا سکتی۔ وہ غازی تھا اور زندگی کے ہر موڑ پر وہ پلٹنے والا نہیں تھا۔ وہ سربلند رہے گا اور ایک دن وہ اپنی محبت کی مثالیں لکھ کر اپنے دشمنوں کی گھنونی سازشوں کی مہریں مٹا دے گا۔ وہ مٹ جائے گا، فنا ہو جائے گی، اور جو باقی ہے وہ ہمیشہ محکم اپنی جگہ زندہ رہے گا۔ نفرتیں کتنی بھی طاقتور ہوں، محبتوں کے آگے وہ گھٹنے ٹیک ہی دیتی ہیں۔ ہاسپٹل روم میں محبتوں کے پرندوں نے اپنے پر آہستہ آہستہ پھیلانے شروع کر دیے تھے، اور ایک دن ان کے پروں کے سائے میں کئی نسلیں ایسے ہی اپنی محبتوں کو سرفراز کرتی رہیں گی۔
جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.